الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی نسبت پر اور دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا۔ قرآن مجید کی جو آیت، قرآن مجید کی جو چھوٹی سی صورت میں نے تلاوت کی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اس کی جو دوسری آیت ہے فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہاں نماز سے مراد نماز عید لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں جو فصلی لربک وانحر ہے، اس سے نماز سے مراد نماز عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور اسی میں عید الفطر بھی داخل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے اور سب سے پہلے نماز پڑھاتے، یعنی عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ چلے جاتے، سب سے پہلے عید کی 2 رکعت نماز پڑھاتے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر انہیں واعظ و نصیحت کرتے جب تک کہ تمام لوگ صف میں بیٹھے ہوئے رہتے تھے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ عیدین کی نماز اس امت مسلمہ کی خصوصیت ہے، اور سن 2 ہجری میں اس نماز کا حکم نازل ہوا، اس سے پہلے عید کا حکم نہیں تھا۔ عید کی نماز کا حکم، عید کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ، اس کو بھی میں بتلاتے چلوں۔ سنت کہتے ہیں ایک ایسی چیز کو کہ جس کے کرنے میں ثواب ہے اور جس کے چھوٹنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور مؤکدہ کہتے ہیں ایسی سنت کو کہ جس کے کرنے کی تاکید ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکید کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی چیز کو پابندی اور مواظبت کے ساتھ جس کو کیا ہو تو اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ تو عید کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک اس کی پابندی کی، تاکید کے ساتھ اس کو کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ بھی اس کی مواظبت اور اس کی پابندی کرتے رہے۔ عید کی نماز یہ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے۔ ایک تو پہلے تو نماز کا حکم آیا کہ نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے ہر ایک کے لیے، آدمی چاہے مقیم ہو، یعنی اپنی بستی میں ہو، یا مسافر ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، ہر ایک کے لیے یہ نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ پھر یہ کہ عید کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت ہے، لہذا اگر کوئی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اکیلا پڑھنا چاہے تو عید کی نماز کو اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے۔ آگے اور بھی اس کے مسائل آئیں گے۔ عید کی نماز کا وقت، عید کی نماز کا وقت صبح سورج طلوع ہونے کے بعد جب ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے تو وہاں سے لے کے زوال سے پہلے تک اس کا وقت ہے۔ جیسے اب ان دنوں میں سن رائز جو ہے وہ تقریباً 5 بجے کے قریب ہے، تو 4:15 سے پکڑ لو کہ عید کی نماز کا وقت جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے لے کے زوال تک یعنی 1:15 بجے تک تقریباً اس کا وقت رہتا ہے۔ لیکن اول وقت میں نماز کو پڑھنا یہ اچھا اور بہتر ہے، فاستبقوا الخیرات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی خیرات اور اچھی چیزوں کی طرف، اچھی اور بھلی چیزوں کی طرف آدمی جو ہے وہ جلدی کرے۔ لیکن اگر لوگوں جلدی آنے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یا کہ تاخیر سے رکھنے میں لوگ زیادہ آتے ہیں، تو اس مصلحت کے پیش نظر نماز کو تاخیر سے رکھا جا سکتا ہے، جبکہ مسجدوں وغیرہ میں جماعت ہوتی ہے۔ لیکن اس سال یا اس عید میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جماعت کے لیے لوگ زیادہ آئے وغیرہ، بلکہ زیادہ جمع کرنا یہ بھی منع ہے۔ جتنے کی اجازت ہے، 4 لوگ 3 لوگ، اتنے ہی مسجدوں میں نماز پڑھے، باقی لوگ اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھے، جس کا طریقہ آگے چل کے ہم بتلائیں گے۔ ابھی کہ عید کی نماز، پہلے تو نماز پڑھنے کا، جیسے نماز کا حکم میں نے بتلایا کہ نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے ہر ایک کے لیے۔ ابھی کہ نماز کا طریقہ، عید کی نماز کا طریقہ، تو عید کی نماز 2 رکعت ہے، اور سنت اور ارکان وغیرہ جو اور نمازوں کے ہے وہی اس نماز کے بھی ہے، یعنی ساری چیزیں جو اور نمازوں میں ہونی چاہیے، پاکی صفائی وغیرہ، وہی اس نماز میں بھی ہوگا۔
عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا اکمل طریقہ یہ ہے کہ عام نمازوں سے یہ نماز جو ہے وہ تھوڑی الگ ہے کہ ان نمازوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں دونوں نمازوں میں 7 زائد تکبیرات کہی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5، کل ملا کے 12 زائد تکبیرات کہی جاتی ہے۔ اور یہ تکبیرات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نقل کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کیا ہے حضرت عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھاتے تو پہلی رکعت میں 7 تکبیرات کہتے۔ پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 تکبیرات کہتے زائد، اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیرات کہتے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو 536 پہ ذکر کیا ہے۔ اس کو ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس باب میں یعنی عید کی نماز کے طریقے میں سب سے اچھی جو روایت ہے وہ یہ ہے حضرت عمرو بن عوف والی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 زائد تکبیرات کہتے تھے۔ کہا کہ سب سے اچھی اور سب سے صحیح اس باب میں جو روایت ہے، خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سب سے صحیح روایت، انہوں نے جو کلمات کہے امام ترمذی نے، وقال هو احسن شيء في هذا الباب عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس باب میں سب سے اچھی چیز جو نقل کی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ یہ ہے۔ تو گویا کہ 7 پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں، یعنی 12 زائد تکبیرات والا جو طریقہ ہے، امام ترمذی کہتے ہیں کہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے۔ ابھی کہ نماز کس طرح پڑھی جائے گی تو اس کا تفصیلی طریقہ میں بتلا دوں کہ سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا پاکی صفائی وغیرہ کی جو ساری چیزیں ہیں اور نمازوں ہی کی طرح ہوگی۔ پھر نیت کہ سنت نماز پڑھتا ہوں، عید الفطر کی 2 رکعت ادا کرتا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر والی جو پہلی تکبیر ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد وجہت پڑھ لینا ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات، اس کو پورا پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر سینے سے نیچے اور ناف کے اوپر ان کو باندھ لیں گے، اور اس کے باندھنے کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، سینے سے نیچے ناف کے اوپر باندھ دیں گے، اور پھر وہی تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس طرح 7 مرتبہ زائد تکبیرات کہیں گے، ہر مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے، اور پھر وہی تیسرا کلمہ جو ہے اس کو پڑھ لینا ہے۔ جب 7 زائد تکبیرات ہو جائے گی تو اس کے بعد اعوذ بسم اللہ اور پھر سورہ فاتحہ الحمد ہو جائے گی۔ اس کے بعد کوئی سی سورت پڑھ لے، بڑی سورت یاد ہے، سبح اسم وغیرہ یاد ہے تو اس کو پڑھ لے، اور اگر نہیں یاد ہے تو جو بھی چھوٹی سورت ہے، الم تری پڑھنی ہے، قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے، انا اعطیناک پڑھنی ہے، تو جو بھی چھوٹی سورت پڑھنی ہے اس کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح جو عام نمازوں کی طرح ہے وہ پھر رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر سجدہ وغیرہ ساری چیزیں کر لیں گے۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد جب سیدھا کھڑا ہوگا تو کھڑے ہونے کے بعد کھڑے ہونے کی تکبیر کے علاوہ پھر 5 زائد تکبیرات کہنی ہے، اور ان زائد تکبیرات کے درمیان بھی وہی تیسرا کلمہ کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کو کہنا ہے، کہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھائے گا، سینے سے نیچے ناف کے اوپر ہاتھ کو باندھ لے گا، اور اس باندھنے کے درمیان تھوڑا وقفہ کرے گا۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ اکبر کہتے کہتے جلدی جلدی تکبیرات، بلکہ تکبیرات کے درمیان تھوڑا سکون اور اطمینان رکھے، یعنی تیسرے کلمے کے اوپر کوئی نہ کوئی ذکر کرے۔ اگر تیسرا کلمہ نہیں تو کم از کم سبحان اللہ وغیرہ جو بھی اس کو ذکر وغیرہ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو دوسری رکعت میں 5 مرتبہ یہ تکبیرات کو کہے گا، اور جب یہ 5 تکبیرات ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر اعوذ بسم اللہ کہہ کے سورہ فاتحہ، پھر سورت، اور پھر نماز کو مکمل کر لیں گے۔ ابھی کے بسا اوقات چونکہ زائد تکبیرات جو ہے یہ صرف عید کی نماز میں ہوتی ہے اور نمازوں میں نہیں ہوتی، اس لیے اس میں کبھی گنتی میں بھول ہو جاتی ہے، مثلا آدمی گننے میں کہ بھائی 4 ہوگی یا 5، تو جو کم عدد ہے اس کو لے گے۔ مثلا اس کو شک ہو گیا کہ 4 کہاں یا 5، تو 4 کو لے گا اور 5 اور 6 7 آگے عدد کو مکمل کر دے گا۔ اگر اس کو 3 اور 4 میں شک ہو جائے تو 3 کو لے گا۔ تو جب بھی شک ہو تو کم والی جو تعداد ہے اس کو لیں گے اور عدد کو مکمل کر لیں گے۔
اس کے باوجود بھی اگر عدد میں شک ہو جائے اور آدمی نے قرات شروع کر لیا، مثلا سورہ فاتحہ کو شروع کیا اور پھر اس کو لگتا ہے کہ پہلی رکعت میں لگتا ہے میں نے 6 مرتبہ کہی، تو پھر تکبیرات کی طرف واپس نہیں جائے گا، بلکہ سورہ فاتحہ وغیرہ کو آگے چلاتے ہوئے نماز کو مکمل کر لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی تکبیر کو کہنا ہی بھول گیا اور ڈائریکٹ اس نے سورہ فاتحہ شروع کر دی، تو پھر تکبیرات کی طرف واپس نہیں آئے گا، بلکہ آگے نماز کو جاری رکھے گا اور بغیر تکبیرات کے پھر اس کی وہ رکعت ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں اگر یاد رہتا ہے تو دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد وہ 5 کہہ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو پہلی رکعت کی اگر چھوٹ گئی، سورہ فاتحہ کہہ دیا تو نماز کو آگے جاری رکھے، دوسری رکعت میں اٹھنے کے بعد دوسری کی 5 کہے تب بھی چلے گا۔ اگر پہلی رکعت کی کہی کسی نے اور پھر دوسری رکعت میں سجدے سے اٹھنے کے بعد تکبیرات کہنا بھول گیا اور پھر سیدھا اس نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو شروع کر دیا، تو پھر اب ان تکبیرات کو دہرانے کے لیے یعنی قرات کے بعد یا کہ نماز کے بعد سجدے سے وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تکبیرات جو ہے وہ سنت ہے، نماز عید کی زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے، لہذا اگر ان میں سے تکبیرات کم ہو گئے تب بھی چلے گا، تکبیرات تکبیرات کہنا ہی بھول گیا تب بھی چلے گا، تب بھی اس کی نماز جو ہے یہ ہو جائے گی۔ عام متن آدمی کو اسی کی فکر ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں میں نے تکبیرات برابر کہی، 7 کہی، 6 کہی، 5 کہی، یا کہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو پھر تکبیرات کہنے وغیرہ بھی بھول جاتے ہیں۔ تو اس کی بھی فکر ہے، آدمی کوشش کرے کہ اس کی تکبیرات برابر 12 ہو جائے، لیکن اگر کم زیادہ ہو جائے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ زائد تکبیرات سے متعلق، جب زائد تکبیرات ہو گئی، نماز ہو گئی، تو پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں زائد تکبیرات کے بعد جو ہے وہ مکمل نماز کر لے گا۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو نماز مکمل ہونے کے بعد پھر نماز کے بعد اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے، جیسے مسجد میں 4 لوگ پڑھ رہے یا کہ گھروں میں 4 لوگ پڑھ رہے ہیں، تو پھر نماز کے بعد چھوٹا خطبہ وغیرہ ہو تو وہ خطبہ دے دے، اور اگر کوئی خطبہ دینے والا نہیں ہے یا کہ آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے تو پھر خطبہ نہ دے، خطبہ دینے والا نہیں ہے تب بھی خطبہ نہیں دیں گے، لیکن صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیے زائد تکبیرات کے ساتھ عید کی نیت کے ساتھ، تو یہ عید الفطر کی نماز مکمل ہو گئی، اس کا مکمل ثواب ان کو مل جائے گا۔ خطبہ جو ہے یہ واعظ و نصیحت ہے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے خطبہ دینا، لیکن اگر خطبہ نہیں دے سکتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ خطبہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ پھر سے سن لے کہ عام متن ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ خطبہ نہیں ہوگا تو نماز کیسی ہوگی، تو ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ جب 2 رکعت عید کی پڑھ لیے اگر خطبہ نہیں بھی ہو گیا تو ان کی نماز جو ہے یہ مکمل ہو گئی انشاءاللہ۔ تو اب عید کی نماز کے بعد اگر خطبہ دینے والا کوئی ہے تب تو خطبہ دے دے گا، اور اگر خطبہ دینے والا کوئی نہیں ہے تو خطبہ نہیں ہوگا۔ عید کی نماز جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، مرد، عورت، مسافر، مقیم۔ اسی طرح عید کی نماز جو ہے وہ تنہا بھی پڑھ سکتا ہے، آدمی اگر گھر میں کوئی نہیں اکیلا ہے تو اکیلا بھی اسی طریقے سے جو ہم نے پہلے بتلائے اسی طریقے سے اکیلا بندہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح گھر کی عورتیں ہیں، اگر عورتیں جیسے مردوں اور عورتوں کی مل کے جماعت بنائے تھے تب بھی صحیح ہے، مرد امام بنے اور اس کے ساتھ پیچھے گھر کی جو عورتیں ہیں وہ شامل ہو جائیں، یا کہ عورتیں اپنی جماعت اگر الگ سے کریں اور ان میں سے کوئی نماز پڑھانے والی ہے تو اس طرح بھی صحیح ہے، اور اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ 2-3 عورتیں جو گھر کی ہے تو گھر کی عورتیں مل کے جماعت کر لے، نماز پڑھ لے، اور اگر خطبہ نہیں دے سکتے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عید کی نماز سے متعلق جو صحیح طریقہ اور جو صحیح چیز تھی وہ میں نے بتلا دی یہ عام حالات میں۔ اب ایک کہ ان حالات میں جیسے کہ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہ عید کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا کہ گھروں میں عید کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، اس طرح کے بہت سارے سوالات جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اس کے لیے میں بتلا دوں کہ عید کی نماز جس کا ہم نے کہا کہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے حضرت انس، جن کو خادم رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے متعلق روایت ہے کہ حضرت انس کی جب عید کی نماز امام کے ساتھ فوت ہو جاتی، کبھی تاخیر سے آدمی پہنچ جاتا ہے یا کسی وجہ سے گھر سے نکلنے لیٹ ہو گئے اور مسجد کی جماعت جو ہے وہ فوت ہو گئی، تو اپنے گھر واپس آتے، گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کے ساتھ امام کی نماز کی طرح 2 رکعت زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھتے۔
یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا عمل ہے۔ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہے اور جب مسجد میں جماعت ہو گئی اور ان کی جماعت فوت ہو گئی تو وہ گھر آتے اور اسی طرح نماز پڑھتے۔ لہٰذا یہ حضرت انس کا عمل آج کے دور میں، جیسے لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب ہم مسجد میں نماز کی بڑی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتے، بڑی جماعت نہیں کر سکتے، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر ہم عمل کریں گے کہ ہم بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر ہو سکے تو جماعت کریں گے اور گھر میں سے کوئی بندہ امام بنے جو نماز پڑھا سکتا ہے، اور جس طرح حضرت انس نے کہ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور 2 رکعت ان کو نماز پڑھاتے اور زائد تکبیرات امام کی نماز کی طرح پڑھتے، جس طرح امام مسجد میں نماز پڑھاتے زائد تکبیرات کے ساتھ، حضرت انس رضی اللہ عنہ اسی طرح نماز پڑھتے۔ اسی طرح ایک دوسرے تابعی ہے حضرت یونس رحمۃ اللہ علیہ، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے حضرت انس کے خاندان والوں نے بیان کیا کہ انس اپنے گھر والوں اور خدام کو جمع کرتے اور حضرت عبداللہ ابن عتبہ کو حکم دیتے کہ انہیں عید کی 2 رکعت امام کی طرح پڑھاؤ۔ یعنی حضرت انس اپنے گھر والوں کو، اپنے خدام کو، سب کو جمع کرتے اور پھر ان کے خادم ہیں حضرت عبداللہ ابن ابی عتبہ، انہیں کہتے کہ ان کو 2 رکعت عید کی نماز پڑھاؤ جس طرح امام مسجد میں نماز پڑھاتے، یعنی زائد تکبیرات کے ساتھ ان کو نماز پڑھاؤ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی عید کی نماز فوت ہو جائے تو اپنے گھر میں امام جیسی 2 رکعت پڑھے۔ اگر مسجد میں پہنچنے لیٹ ہو گیا، مسجد کی جماعت اس کی فوت ہو گئی وغیرہ، تو اپنے گھر میں امام جیسی 2 رکعت پڑھے۔ حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص عید کی نماز امام کے ساتھ نہ پڑھ سکے، فوت ہو گئی، لیٹ ہو گیا وغیرہ، تو وہ امام کی نماز کی طرح نماز پڑھے اور زائد تکبیرات کہے۔ تو بعض حضرات یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم زائد تکبیرات نماز میں کہے یا نہ کہے، یا 2 رکعت ہم کو صرف اشراق یا چاشت کی طرح پڑھنی ہے، یا کہ 4 رکعت پڑھنی ہے وغیرہ، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ شوافی کی یہاں جس طرح عید کی نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے، عید کی نماز ان صحابہ کے جو میں نے اقوال نقل کیے ان کی روشنی میں کہ عید کی نماز جس طرح مسجد میں ہوتی ہے اسی طرح عید کی نماز آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان مکان جہاں عید کی نماز پڑھنا ہے آدمی پڑھ سکتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے جمعہ کی شرائط کی بھی ضرورت نہیں اور عید کی نماز کے لیے خطبہ یہ بھی ضروری نہیں ہے، لہذا عید کی نماز جہاں بھی موقع ہے آدمی کو عید کی نماز کی طرح پڑھنی چاہیے، نہیں ہے کہ اس کو بدل کے اور بغیر تکبیرات کے وغیرہ پڑھنی چاہیے۔ جو صحابہ کرام کا عمل ہمیں جو ملتا ہے ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ عید کی نماز سے متعلق کچھ چیزیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عید کا دن یہ بھی قبولیت دعا کا دن ہوتا ہے، تو اس میں بھی ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اسی طرح رمضان مبارک جو گزرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو بھی عمل کیے، صدقہ و خیرات ہو، نوافل ہو، روزہ ہو، تراویح ہو، جو بھی اپنی کمزوری کے ساتھ کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اور اسی طرح عید کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرنا، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں پر صدقہ و خیرات کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اسی طرح اپنی خوشی میں دوسروں کو شامل کرنا یہ بھی مستحبات میں سے ہے۔ اسی طرح عید کی مبارکباد دینا یہ بھی مستحبات میں سے ہے۔ اسی طرح عید کے جب چاند کا اعلان ہو جائے، جیسے مغرب کے وقت چاند کا اعلان ہو جاتا ہے، تو دونوں عید میں، عید الاضحیٰ میں بھی اور عید الفطر میں بھی، وہاں سے لے کر نماز عید تک بکثرت تکبیرات کا کہنا۔ جیسے عید الاضحیٰ میں تو تکبیرات چلتی ہی رہتی ہے 9 ذی الحجہ سے، لیکن اس عید میں بھی جب چاند کا معلوم ہو جائے کہ بھئی چاند ہو گیا مغرب کے بعد یا عشاء، تو عشاء کے بعد تکبیرات کہے، صبح فجر کے بعد تکبیرات کہے، اور جتنا بھی بکثرت تکبیر کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ تکبیر جو ہے یہ اس عید کی زینت ہوتی ہے، یہ عید کا شعار ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی عید ہے، اس سے گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ آج کوئی الگ دن ہے، کوئی خوشی کا دن ہے، اور مسلمان کی جو خوشی کا دن ہوتا ہے اس میں اوروں کی طرح نہیں ہے کہ وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کے دن بھی، یعنی اس کو خوشی منانے کا تو حکم دے دیا، لیکن خوشی منانے میں بھی اپنی اطاعت کا حکم دے دیا۔
جیسے عید کی نماز پڑھنے کا حکم دے دیا کہ خوشی کا دن ہے تو تمہارے دن کی ابتدا جو ہے وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ سر بسجود ہو کے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت کی ادائیگی کے ساتھ تمہارے دن کی ابتدا ہو۔ اور پھر اسی نماز یعنی عید الفطر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح خرچ کرنے کا حکم دے دیا، اسی میں سے ایک چیز صدقۃ الفطر بھی ہے، جس کو نماز عید سے پہلے ادا کرنا یہ صدقہ فطر ہے، اور جو نماز عید سے زیادہ تاخیر کرے تو اس کو علماء نے ناپسندیدہ کہا ہے۔ تو صدقۃ الفطر سے متعلق کچھ چیزیں، اسی طرح روزے کے قضاء اور کفارہ فدیہ وغیرہ، اس کے متعلق کچھ چیزیں اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ کل کچھ چیزیں ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عید کی نماز سے متعلق جو چیزیں ذکر کی، امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور امید کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عید جو ہے وہ عافیت کے ساتھ گزار دیں گے۔ تو یہ عید سے متعلق کچھ چیزیں تھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔